یہ بندہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کچھ گھنٹوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا اور سمندری طوفان کی وجہ سے تقریباً 1.5 سال تک سمندر میں پھنسا رہا۔ کچھ مہینے تو ان کو ڈھونڈا گیا، سرچ آپریشن کیے گئے، پر جب ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تو ان کو مردہ سمجھ کر آپریشن روک دیے گئے۔ ان کے گھر والے بے حد پریشان ہوئے، ان کے گھر پہ سوگ منایا گیا، پر پھر وہ ہوا جس کا کسی کو بھی امید نہیں تھا۔ تقریباً 1.5 سال بعد اچانک ایک دن وہ اپنے گھر آئے۔ ان کے گھر والوں سمیت پوری دنیا حیران رہ گئی کہ آخر کیسے کوئی 7 فٹ کے چھوٹے سے بوٹ پہ 1.5 سال سمندر کے بیچ میں گزار سکتا ہے، بنا کھانے کے اور بنا پینے لائق صاف پانی کے۔ یہ کہانی ہے جوز سیلواڈور الورنگا کی۔ 17 نومبر 2012 کو جوز اپنے ایک دوست کے ساتھ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ دن کے روشنی میں کچھ گھنٹے وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں گے اور رات ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس گھر چلے جائیں گے۔ کیونکہ یہ صرف کچھ گھنٹوں کے لیے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے آئے تھے، اس لیے وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اپنے ساتھ اس حساب سے لائے تھے۔ وہ آبادی سے 150 کلومیٹر دور سمندر میں گئے اور اپنا جال سمندر میں پھینک کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ وہ دونوں بڑے آرام سے مچھلیاں پکڑ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ ان کا ایک بھی منٹ سمندر میں رکنا اپنے موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس لیے بنا زیادہ سوچے انہوں نے واپسی کا پلان بنایا اور اپنی کشتی واپس آبادی کی طرف موڑ دیا۔ 3 گھنٹے فل اسپیڈ میں بوٹ چلانے کے بعد اب وہ آبادی کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ان کو میکسیکو کی پہاڑیاں صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ ان دونوں نے سکون کا سانس لیا اور بوٹ کا اسپیڈ بھی پہلے سے کم کر دیا، پر ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھا کہ منزل کے اتنے قریب آ کر بھی وہ اپنے منزل پہ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ایک بہت بڑی مصیبت ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کچھ منٹ کے سفر کے بعد ان کی بوٹ اچانک رک گئی۔ چیک کرنے پہ پتا چلا کہ بوٹ میں فیول بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اب نہ ان کے پاس چپو تھے کہ وہ خود بوٹ کو کنارے تک لے جا سکیں، اور نہ آس پاس کوئی کشتی یا بوٹ تھی جس سے مدد لے کر وہ کنارے تک پہنچ سکتے۔ اب وہ پوری طرح سمندر کے رحم و کرم پر تھے۔ پر خوش قسمتی سے ان کے بوٹ میں ایک ریڈیو سیٹ تھا جس سے انہوں نے اپنے باس کو سگنل بھیجا کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کے بوٹ میں فیول ختم ہو گئی ہے۔ ان کو لگا کہ اب کچھ منٹوں میں ان کے باس کی طرف سے مدد آ جائے گی اور وہ ریسکیو کیے جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا پر ان کے باس کی طرف سے ان کے لیے کوئی مدد نہیں آئی۔ انتظار میں اب ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی اور ان کا رابطہ باہری دنیا سے پوری طرح ختم ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ دن سے رات ہو گئی پر ان کو ابھی تک ریسکیو نہیں کیا گیا تھا، اور اب آرام سے ان کی کشتی بھی گہرے پانی میں ڈرفٹ ہونا شروع ہو گئی اور آرام سے سمندری لہریں ان کو پیسیفک اوشن میں لے گئی۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، جہاں اگر کوئی بحری جہاز بھی اگر گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا بھی تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے، اور یہ تو بس چھوٹا سا 7 فٹ کا کشتی تھا۔ جوز کی کہانی تو چلتی رہے گی، تب تک میں آپ کو ایک بہترین خوشبو کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں پرسنلی ہمیشہ اچھے خوشبو کے تلاش میں ہوتا ہوں، اور مجھے ایسے خوشبو پسند آتے ہیں جس کو لگا کر میں کہیں سے گزروں تو وہ جگہ اس خوشبو سے مہک جائے، خوشبو لانگ لاسٹنگ ہو، اور سب سے بڑی بات وہ خوشبو ہر کسی کے دل میں لگے، یعنی ہر کسی کو پسند آئے۔ اس کے لیے پچھلے مہینے میں نے اپنا ایک عطر برانڈ بنایا اور ایک ایسا خوشبو لانچ کیا جس کو پورے پاکستان سے پیار ملا۔ ہم 1 مہینے کا سٹاک لائے تھے اور الحمدللہ صرف 3 دن میں ہمارا سارا سٹاک ختم ہو گیا تھا۔ اب ایک بار پھر سے ہم نے اپنا عطر ری سٹاک کر لیا ہے۔ اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو tariqmari.com پہ جا کے آپ اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، یا پھر نیچے کمنٹ سیکشن میں نے ایک نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ بھی جا کے آپ اپنا آرڈر پلیس کروا سکتے ہیں۔ پورے پاکستان میں آپ کو فری ہوم ڈیلیوری ملے گا، یعنی آپ سے ڈیلیوری کے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ یقین کریں یہ آپ کے زندگی کا وہ خوشبو ہوگا جو سیدھا آپ کے دل میں اپنا جگہ بنا لے گا، آپ عادی ہو جائیں گے اس خوشبو کے۔ یہ میں اپنے چیز کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ہزاروں کسٹمرز کا ریویو آپ کو بتا رہا ہوں۔ آرڈر کرنے کے لیے tariqmari.com وزٹ کریں، جس کا لنک میں نے نیچے کمنٹ سیکشن میں دیا ہوا ہے۔ بیک ٹو دا سٹوری۔ 1 ہفتہ گزر گیا ان دونوں کو سمندر میں۔ ان کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور جو تھوڑا بہت امید تھا بچ جانے کا اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ ان کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں اور ان کا مرنا طے ہے، پر انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑی اور ان کو کچا کھانا شروع کیا۔ ظاہر ہے یہ آسان نہیں تھا ان کے لیے، پر زندہ رہنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور پیاس بجھانے کے لیے وہ کچھووں کو پکڑ کر ان کا خون پیا کرتے تھے، اور اگر کبھی بارش ہو جائے تو بارش کا پانی سٹور کر کے وہ پیا کرتے تھے۔ یہ سب کسی انسان کے لیے کر پانا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ آسان تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ مہینوں تک ایک چھوٹے سے بوٹ میں گزارا جائے جس میں آپ چل پھر بھی نہیں سکتے۔ جوز ایک مضبوط انسان تھا جس نے پہلے بھی اپنے زندگی میں بہت مشکل ٹائم دیکھا تھا، پر اس کا دوست یہ سب برداشت نہیں کر سکا۔
4 مہینے اس کشتی میں زندگی کے انتظار میں گزارنے کے بعد اس کے دوست نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی۔ اب جوز بالکل اکیلا پڑ گیا تھا۔ پہلے کم از کم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو کوئی تھا، پر اب وہ بھی نہیں رہا۔ چاروں طرف جہاں بھی نظر گھماتا اس کو ایک خوفناک سمندر دکھتا، پر ہار ماننا شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے اسی طرح کچے مچھلیاں، کچھووں کا خون اور بارش کا پانی پی کر سمندر میں 1 سال گزار لیا، یعنی 365 دن اس نے سمندر میں گزار لیے تھے۔ ان 365 دنوں میں اس کو کوئی ایک بھی ایسا امید نہیں ملا جس سے اس کو لگ سکے کہ وہ زندہ بچ سکتا ہے۔ ہر دن وہ اپنے زندگی کا آخری دن سمجھ کر جی رہا تھا۔ 13 مہینے بعد اس کو اپنے طرف ایک کارگو شپ آتے ہوئے دکھی۔ کشتی دیکھتے ہی اس کو زندگی کی ایک امید مل گئی تھی۔ اس نے کشتی کے طرف ہاتھ دلا کر اشارہ کیا، اپنے چیزیں پانی میں پھینکی تاکہ کشتی میں بیٹھے لوگ اس کو دیکھ سکیں، پر وہ کارگو شپ وہاں سے گزر گئی اور کشتی میں موجود کسی کی بھی نظر اس پر نہیں پڑی۔ پچھلے 13 مہینوں میں اس کو پہلی بار ایسا لگا تھا کہ وہ بچ سکتا ہے، پر اس کے اس امید پر بھی پانی پھر گئی۔ پر اس نے ہار نہیں مانی اور زندگی کی امید میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ 1 مہینہ اور گزر گیا، یعنی پچھلے 14 مہینوں سے وہ سمندر میں تھا۔ اس کے گھر والے اور فیملی ممبرز نے بھی اس کے آنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ سب کے نظر میں وہ مر گیا تھا، پر اصل میں وہ زندہ تھا اور ہر دن موت سے لڑ رہا تھا۔ ان 14 مہینوں میں جوز اپنے چھوٹے سے کشتی میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر چکا تھا، اور اب اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے تھے اور ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ ایک دن جب وہ صبح کے ٹائم اٹھا تو اس نے دیکھا کہ پانی میں ناریل بہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ کشتی پہ کھڑا ہوا تو آس پاس اس کو پرندے بھی اڑتے ہوئے دکھے۔ یہ دونوں چیزیں دیکھ کے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آس پاس کوئی آئی لینڈ یا زمین ہے جس کے درختوں سے یہ ناریل پانی میں گر گئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ دکھا جہاں ناریل کے درخت لگے ہوئے تھے۔ جو فوراً پانی میں کودا اس آئی لینڈ تک پہنچنے کے لیے۔ اس کو ڈر تھا کہ یہ آئی لینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے۔ تیرتے تیرتے جب وہ کنارے تک پہنچا تو وہاں اس کو ایک گھر دکھی۔ جوز نے اس گھر کے گیٹ کو دستک دی اور وہاں رہنے والے لوگوں کو اپنا سارا کہانی بتایا اور اسے مدد مانگا۔ ان لوگوں نے جوز کو اپنے گھر پہ بٹھایا، اس کو کپڑے دیے، کھانا دیا اور پھر گورنمنٹ کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن بعد جوز جب اپنے گھر آیا اور اس کے گھر والے جنہوں نے اس کو مردہ سمجھا ہوا تھا وہ جوز کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی خوشی کا انتہا نہیں رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دنیا بھر کے نیوز چینلز نے جوز کے اس ناقابل یقین سفر کو اپنے نیوز چینلز پہ چلایا۔ بعد میں جوز نے اپنا ایک بک بھی لکھا جس میں اس نے اپنا یہ سارا سروائیول سٹوری بتایا، اور اس بک کا نام تھا 438 ڈیز۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو۔ میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔